لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آپ کو معلوم ہے بیمار کی مزاج پرسش کا فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے گھر سے کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلا، صبح 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ بندہ راستے کے اندر اس طرح سے گیا ہے جیسے جنت کے پھل چون رہا ہو۔ لیکن آج آدمی بیمار کی عیادت کے لیے گیا تو وہاں بھی اب کیٹیگری ہو گئی ہے، غریب بیمار ہے تو نہیں گئے، فون پر پوچھ لیا، ٹائم نہیں ملا، مصروفیت تھی۔ اور امیر اگر بیمار ہوا تو آدمی سوچتا ہے کہ نہیں جاؤں گا تو سوچے گا یار ایسے موقع پر بھی نہیں آیا، چلو ذرا چہرہ پٹی کرا کے آ جاؤ۔ پیورٹی نکل گئی۔ اللہ کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے اور حقوق انسانی کے اعتبار سے جانے کا جذبہ الا ماشاءاللہ۔ بلکہ میں نے تو بہت ساروں کو ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر رات کو 2 بجے کسی کی بیماری کا فون آ جائے تو بولے یار اس کو اسی وقت بیمار ہونا تھا، میری نیند کی ستیاناش کر دی اس نے۔ یہ بھی کہتے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ سیلفش بنا ہے۔ اب اگر کوئی فون پر کہہ دے کسی سے تو گھبرانا نہیں، جو بھی کام ہو مجھے بتا دینا، تو آدمی سوچے گا کیا بتاؤں جب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آ کر کے میری طبیعت دیکھے، اب یہ فون پہ بات کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے پاس پہنچے تو فائدہ اس کا نہیں ہے۔ سن لیجئے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، فائدہ صرف اس کا نہیں ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے۔ آپ کا فائدہ کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ بیمار کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ آپ نے اس کی طبیعت پوچھی، آپ نے اس کے تکیے کے نیچے کچھ رقم رکھ دی، غریب تھا، طبیعت پوچھی اور کہا میں نے کچھ رکھ دیا، فکر نہیں کرنا، یہ کام آ جائے گا آپ کو۔ خدا کی قسم آپ جائیں گے، وہ دیکھے گا پہلے اور پھر وہیں سے دعا کرے گا۔ حضور فرماتے بیمار کی دعا پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ رب اپنے بندوں سے پوچھے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو میری طبیعت پوچھنے نہیں آیا؟ رب فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو کھانا کھلانے نہیں آیا؟ بندہ عرض کرے گا مولا ساری کائنات کو تو ہی کھانا کھلاتا ہے اور ساری کائنات کو تو ہی شفا عطا فرماتا ہے۔ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے فلاں بھوکے کو تو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس تو مجھے پا لیتا، اور فلاں بیمار کی عیادت کے لیے تو جاتا تو اس بیمار کے پاس تو مجھے پا لیتا۔ تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور ہم نے فزیکل کانٹیکس ڈے بائی ڈے ہمارے کم ہو گئے۔ اب یہ بات فزیکل کانٹیکس کا آپ کو بتا دوں تو اسے آپ ذہن میں رکھیں کہ 1000 کام آپ موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے کر لیں، لیکن فزیکل کانٹیکس مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ مر گئے تو آپ کو 4 آدمی ہی کاندھے پر اٹھا کر قبرستان لے کر کے جائیں گے، وہاں وہ فزیکل کانٹیکس ہی کام آئے گا آپ کو، وہی قبرستان آپ کو پہنچائیں گے۔ اور جب تک آپ کی قبر کے پاس وہ انسان کھڑا ہے، میت کو اس کھڑے رہنے والے سے جو ہے راحت پہنچتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ تو فزیکل کانٹیکس یہ خوشی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے آپ آپس میں ایک دوسرے سے ملا کریں۔ کبھی بہن کے گھر چلے گئے، کبھی بھائی کے گھر چلے گئے، کبھی دوستوں کے گھر چلے گئے، ملنے کی عادت رکھیں، اور صرف موبائل ہی کے ذریعے رابطے پر پوری زندگی نہ تمام کر دیں کہ 10 سال کے بعد دیکھیں تو یار آج میں تمہاری شکل دیکھو کتنے تم بدل گئے، آدمی کتنے تم بدل گئے۔ حالانکہ روز واٹس ایپ پر لگے رہتے تھے، روز فون پہ لگے رہتے تھے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ اتنا بدلا ہوا بندہ ہوگا۔ 10 سال کے بعد یار تمہاری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، تم تو پہلے موٹے نہیں تھے ابھی تو موٹے ہو گئے، پہلے کتنے دبلے تھے۔ تو یہ حال تو ہمارا ہو چکا ہے۔ تو فزیکل کانٹیکس بڑھائیے، آتے جاتے رہیے، ملنا ملانا ایک دوسرے سے جاری رکھیے۔
اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں محبت بھی بڑھتی ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی کے اندر ایک دوسرے ثواب کے حقدار بھی بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی مسلمان سے صرف مصافحہ کیے، فون پہ نہیں کر سکتے مصافحہ، فون پر شیک ہینڈ نہیں کر سکتے، مصافحہ نہیں کر سکتے، سرکار فرماتے ہیں دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور یغفر اللہ لنا ولکم پڑھتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔